مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قیصر نے ایک خط لکھ کر بھیجا، اگر تمہارے نبی سچے نبی ہیں تو اس کا جواب دو۔ کہا وہ زمین بتاؤ جس میں سورج ایک دفعہ نکلا اور کبھی نہیں نکلا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلاؤ ابن عباس کو، وہی اس کا جواب دے گا، کیونکہ وہی آل نبوت ہے۔ جب وہ آئے تو ان سے کہا کہ یہ قیصر کی طرف سے سوال آیا ہے، اس کا جواب دو۔ انہوں نے کہا جب بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام سمندر کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو پھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ جب پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر بھی اس میں داخل ہوا تو پھر پانی کو ملا دیا۔ اس وقت زمین کے اس حصے میں دریا کے اندر ایک دفعہ سورج کی کرنیں پڑی تھی، پھر نہیں پڑی۔ جب قاصد جواب لے کر واپس گئے تو قیصر نے کہا واقعی سچا نبی ہے، جواب درست ہے۔ سمندر سامنے ہے، درمیان میں گلی بن کے خشک پڑا ہے۔ فرعون نے کہا دیکھ سمندر بھی مجھے جگہ دے رہا ہے، آ جاؤ سارے لشکر اندر ڈھال کر ختم۔ چھل بھائی تو اللہ تعالیٰ براہ راست بھی یہ کر سکتا تھا، اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن اسباب کے پردے میں اپنی قدرت کو چھپایا ہوا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارا ذہن یہ ہے ہم کرتے ہیں، ڈالر کرتا ہے، کرنسی کرتی ہے، یہ تو اسباب ہیں، اللہ ان سے کبھی کرواتا ہے کبھی نہیں کرواتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عزت کا فیصلہ کر دیں، بادشاہی اللہ کی، حکومت اللہ کی، اقتدار اللہ کا، اللہ پیسوں سے کام بنائے یا بغیر پیسوں کے کام بنائے، یہ اس پروردگار کی قدرت ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم بڑی لاڈلی قوم تھی۔ کسی زمانے میں 40 سال اللہ نے ایک صحرا میں بٹھائے رکھا اور یہ 6 لاکھ کی تعداد میں تھے۔ وہاں پر کوئی روٹی نہ تھی، نہ پانی تھا۔ 6 لاکھ قوم کو اللہ کی طرف سے صبح بھی کھانا آتا تھا اور شام کو بھی کھانا آتا تھا۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ پرندے آ کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، یہ ان کو پکڑ کر ذبح کرتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ یہ پرندے خود آ جاتے تھے، پھر وہ کہتے تھے میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے، تو زمین کے اوپر سفید رس ریت کے اوپر گر جاتی تھی، پھر اس ریت کے اوپر سے اٹھا کر کھا لیتے تھے۔ گرمی لگتی تھی تو اللہ بادل لے کر آتا تھا، اندھیرا ہوتا تھا تو روشنی کا مینارہ آ جاتا تھا۔ تو اللہ نے 40 سال ان کو بٹھا کر کھلایا۔ اب بتاؤ بھائی، اللہ پاک کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے بٹھا دیا اور اس میں اس کی شادی نہیں تھی، بغیر شادی کے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اللہ پاک نے بیٹا دیا۔ لیکن کسی انسان نے اس کے ساتھ شادی بھی نہیں کی تھی، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا تھا، کسی انسان نے چھوا نہیں۔ یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، وہ چلتی ہی نہیں ہے، یہ اللہ اپنی قدرتیں دکھا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر 40 دن حفاظت کر کے 40 دن سب سے اچھے دن گزر گئے۔ صالح علیہ السلام نے اس کی قوم نے مطالبہ کیا، صالح علیہ السلام نے دعا کی
پہاڑ کے اندر ایک گابن اونٹنی نکلی. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. اللہ پاک کی ذات وہ قدرت والی ذات ہے. وما لم یشأ لم یکن، جو چاہے وہ ہو جائے، جو نہ چاہے وہ نہ ہو. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، وہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. کل شیء یجری بتقدیرہ ومشیتہ ومشیتہ تنفذ لا مشیۃ للعباد الا ما شاء لهم کان وما لم یشأ لم یکن. دنیا میں اللہ کی چلتی، الا لہ الخلق والامر. کان کھول کے سنیں، پیدا کرنے والا بھی اللہ اور امر بھی، فیصلہ بھی اللہ کا چلتا ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض، یہ فیصلے سارے آسمان سے ہو رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہے کرے، جو چاہے پیدا کرے. لا راد لقضائہ، اس کے فیصلوں کو کوئی ٹھال نہیں سکتا ہے. ولا معقب لحکمہ، اس کے حکموں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر، یعلم مثاقیل الجبال ومکائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار. ولا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قاری ولا جبل ما فی وعرہ. اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملہ خواتیمہ وخیر ایاما یوم القاک فیہ. آخر میں جو 3 دعائیں مانگی، یا اللہ میری زندگی کا جو آخری حصہ ہے اس کو سب سے بہترین بنا دے. میری زندگی میں جو آخری عمل ہوگا اس کو سب سے اچھا عمل بنا دے. اور میری زندگی کا جو آخری دن ہے، جس دن میری آپ کی ملاقات ہو جائے گی، یعنی موت کا دن، اس کو سب سے اچھا بنا دے. مسئلہ تو آخری عمل کا ہے، آخری دن کا ہے، آخری حصے کا ہے. خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان بن کے مرو. اس لیے محنت ہو رہی ہے کہ اپنے ایمانوں پر محنت کریں، اپنے ایمانوں کو بڑھائیں، اپنا یقین صحیح کریں، اپنا یقین مضبوط کریں. ایک اللہ کا یقین دل کے اندر راسخ ہو جائے. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر فی قلبی، ایسا ایمان جو دل کے اندر راسخ ہو جائے. ایمانہم اعظم من الجبال، صحابہ کرام کے جو ایمان تھے پہاڑوں سے بھی بڑے ہوئے تھے. انہوں نے ایمانوں پر محنت کی تھی. دنیا کی زندگی اس اعتبار سے سب سے زیادہ قیمتی ہے جو اپنی آخرت بنائے. دنیا میں ہی اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی اپنی آخرت نہیں بنا سکتا ہے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ یا انسان جنت کی طرف جا رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الناس نائمون، یہ سارے انسان سوئے ہوئے ہیں، جب موت آ گئی تو جاگ جائیں گے. جیسے کہ انسان سویا ہوا، اس کے گھر میں چوری ہو رہی ہے، سارے سامانوں کو لے کے جا رہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. جب جاگ جائے گا تو پتہ چل جائے گا، یہ لے کے گئے، یہ لے کے گئے، یہ لے کے گئے. انسان ابھی سویا ہوا ہے، جو اعمال کر رہا ہے اس کو کیا مل رہا ہے کچھ خبر نہیں. مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا میں نے جو دیکھا تھا، سنا تھا، اس کے بدلے میں کیا کیا ہو رہا ہے. لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے تھے، بیٹا انسان جب پیدا ہوا ہے اس کا آخرت کا سفر شروع ہو گیا، وہ اپنی آخرت کی طرف جا رہا ہے، ایک دن منزل تک پہنچ جائے گا.
روزانہ ہم منزل کی طرف جا رہے ہیں، منزل قریب ہم سے جو ہے وہ قریب آتا جا رہا. اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کو بنائیں. اللہ کے رسول کو دنیا میں راضی کریں گے، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا، اللہ پاک ہماری آخرت بھی بنا دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبد الحکیم اسحاق.